مسلمانوں کو غفلت سے باز آنا چاہیے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے اعمال صالحہ میں خوب محنت کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ رمضان شریف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر عید کی رات ان کی اپنی ہوتی ہے، اس میں جہاں گئے اور جو کیا اور آیا اور نہیں آیا سب برابر ہے۔ احادیث میں لیلۃ العید کو یوم الجعل کہا ہے، یعنی وہ انعام جس کا وعدہ رمضان شریف میں تھا وہ عید کی رات ملتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو رمضان کی راتیں ہیں ان کا سودا ادھار تھا اور اس کی ادائیگی کا نقد وعدہ وہ لیلۃ العید کو ہے، چاند رات جسے کہتے ہیں۔ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے اور صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کے بہترین اعمال و وظائف اس میں برقرار رہے ہیں۔ چنانچہ 3 جماعتیں ہیں سلف میں، ایک جماعت تو قیام کر لیتی تھی بدستور مسجد میں کہ بھئی یہ رات حاصل کرنی ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر پھر چلے جاتے تھے عید کی تیاری کے لیے، نماز عید کے لیے۔ دوسری جماعت یہ ہوتی تھی کہ وہ چلے تو جاتے تھے چاند رات کو لیلۃ العید کو، لیکن اپنے کام کاج کر کے پھر مسجد آ کے قیام کرتے تھے تاکہ پوری رات اس فضیلت اور شرف کے حصول میں گزر جائے۔ اور تیسری جماعت یہ تھی کہ وہ چلے جاتے تھے لیکن اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے لیلۃ القدر کی طرح اپنے گھروں پر جاگتے اور عبادات اور طاعات اور دعا و استغفار میں مصروف ہوتے۔ سو یاد رہے کہ یہ خوشیوں کی راتیں ظاہری خوشی کی نہیں ہے، ہم نے نئے کپڑے پہنے اور ہم نے کئی قسم کے طعام تیار کیے اور لوگوں سے مل ملا لی، یہ جو باطنی خوشی اول ہے روحانی، اور وہ یہ کہ رمضان المبارک میں جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے انعام کی ادائیگی کی گھڑی اور رات ہے۔ اس لیے اس کو خواب غفلت میں اور بازاروں کے ریلے پیلے میں اور نامناسب اقدامات میں ضائع کرنے کے بجائے عبادات کے ساتھ برسرور کار لایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انعام و اکرام فرمائے اور یہ بندہ غیر حاضر اور غائب ہو چکا ہو۔ اس لیے چاند رات انتہائی قیمتی اور شرف کی ہے، ان گھڑیوں کا بھی احترام ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام علی نبینا لہ الملک و لہ الحمد و علی